بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 کے ایک رسالے منیر العینین، اس کا ہم کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ کوشش یہ ہے کہ چند رسائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس ماہ صفر المظفر میں آپ کے عرس کی مناسبت سے ان کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس رسالے کے حوالے سے عرض کی تھی۔ اس رسالے کی خصوصیت یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں اپنے علم اصول حدیث کے آپ نے دریا بہائے ہیں، اور 1400 سال کے اندر ایسا لگتا ہے جو علوم حدیث کے اندر کام کیا گیا، اصول حدیث کے اندر کام کیا گیا، وہ سب آپ نے یہاں درج کر دیا، اور ساتھ آپ نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ وہ باتیں بھی بتائیں کہ جو شاید کسی کتاب میں نہ ملے۔ اس کا صفحہ نمبر 443 دیکھیے، افادہ دوم یعنی دوسرا فائدہ جو آپ نے انگوٹھے چومنے کی حدیث کے حوالے سے اس کے جواب کے اندر کلام فرمایا۔ یہ دوسرا افادہ کہ جہالت راوی سے حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے، یعنی اگر ہم چین جو حدیث کی ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، اس پہ کوئی راوی مجہول ہو جائے، اس کے حالات کا ہمیں علم نہ ہو، تو اس کا حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجہول ہونا اگر اثر کرتا ہے تو صرف اس قدر کہ اسے ضعیف کہا جائے، یعنی اس حدیث کو ضعیف کہا جائے، نہ کہ باطل و موضوع، بلکہ علماء کو اس میں اختلاف ہے کہ جہالت قادح صحت و مانع حجیت بھی ہے یا نہیں۔ قادح صحت یعنی اس کی صحیح ہونے پر بھی کیا کوئی اعتراض وارد کرتی ہے، اور حجت، اس حدیث کی حجت ہونے پر بھی مانع ہے یا نہیں۔ تفصیل مقام یہ، یعنی اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ مجہول کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مستور، یعنی جس کی عدالت ظاہری معلوم اور باطنی کی تحقیق نہیں، یعنی باطنی طور پر، خفیہ طور پر، عام مجلسوں میں، اپنی پرسنل مجلس کے اندر وہ کیسا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اس قسم کے راوی صحیح مسلم شریف میں باکثرت ہے۔ دوم مجہول العین، جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو، یعنی ہماری اس کی ذات ہی مجہول ہو، وہ کون ہے کون نہیں۔ اب اس کے اندر پھر برہادہ علی نزاع فی، یہ وہ جس میں جھگڑا ہے، فإن من العلماء من نفى الجہالۃ بروایت واحد، پر پھر اس کے اندر بحث ہے۔ سوم مجہول الحال، جس کی عدالت ظاہری و باطنی کچھ ثابت نہیں، اور کبھی اس کا اطلاق ایسے معنی پر بھی ہوتا ہے جو مستور کو شامل ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے گا 3 قسمیں ہوئیں، مستور الحال، مجہول العین اور مجہول الحال۔ اب ان 3 قسموں میں کون سی مقبول کون سی مردود؟ آپ لکھتے ہیں قسم اول یعنی مستور، جس کے راوی کا ہم پر مستور ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمارے وہ سامنے کھلا نہ ہو، تو جمہور محققین کے نزدیک مقبول ہے، اس کی روایت ویسے قبول ہے۔ یہی مذہب امام سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فتح المغیث میں ہے، قابلہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی الشافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے قبول کہ کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس میں اختلاف کرتے ہیں، پھر امام نووی کا قول آپ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 444 پر، اور دو قسم باقی کو، یعنی مستور الحال کے بارے میں تو کلام ہو گیا، اب باقی جو مجہول العین اور مجہول الحال ہے اس کے بارے میں 2 قسم باقی کو بعض اکابر حجت جانتے ہیں، جمہور مورث ضعف مانتے ہیں، یہ ضعف پیدا کرنے والی شے ہے مجہول العین اور مجہول الحال۔ پھر آپ امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں شعروں کی شکل میں، اور آخر میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، مجہول العین جس کو صرف ایک شخص نے روایت کیا ہو، اسے اکثر نے رد کر دیا ہے، یعنی اکثر کو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری وہ قسم جو مجہول ہے، جس کے راوی کی ظاہری اور باطنی عدالت دونوں ثابت ہو، اسے جمہور نے رد کر دیا، باقی کچھ نے قبول کیا۔ تیسری قسم وہ مجہول ہے جس میں راوی کی صرف باطنی عدالت ثابت نہ ہو، ظاہری طور پر وہ فاسق نہیں ہے، باطنی کا ہمیں پتہ نہیں کہ عام مجلس میں وہ اپنی ذاتی مجلسوں میں کیسا ہے، پرائیویٹ مجلس میں کیسا ہے۔ اسے بعض نے رد کیا ہے، بعض نے قبول کیا۔ قبول کرنے والوں میں امام سلیم ہیں، انہوں نے قطعی قبول کیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اسی کے ایک اور بحث کی طرف۔ اب اسی کا افادہ سوم دیکھیے صفحہ نمبر 448۔ حدیث منقطع کا حکم کیا؟ منقطع مطلب ایک سند چل رہی ہے، دسنا فلاں فلاں فلاں، اس میں ایک راوی گر گیا، درمیان میں راوی موجود نہیں۔ اسی طرح سند کا منقطع ہونا مستلزم وضع نہیں، یعنی اگر کسی جگہ سند منقطع ہو جائے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام و جمہور علماء کے نزدیک تو انقطاع سے
صحت و حجیت ہی میں کچھ خلل نہیں آتا. بعض تو ہمارے حنفی ایسے محققین ہیں وہ کہتے ہیں حدیث کو منقطع ہونے سے حدیث کی حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں اور صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ انقطاع باقی راوی انقطاع کے علاوہ ثقہ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ کا بھی قول بھی لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا قال ابو داؤد ھذا مرسل ای نوع مرسل وهو منقطع لیکن المرسل حجت عندنا وعند الجمہور. پر اس عبارات آپ ذکر کرتے ہیں اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ کی بات ذکر کرتے ہیں، پر اس میں بھی کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ اس قسم کو ہم موضوع کہہ سکیں جس طرح کہ آج کل کے دور کا وتیرہ بن چکا ہے. کیونکہ جو تقویل ابہامین کی یعنی انگوٹھے چومنے کی روایت ہے ان میں کوئی مجہور راوی ہے، کوئی اس کہیں سند میں انقطاع. آگے چلیں. افادہ چہارم، چوتھا فائدہ لکھتے ہیں حدیث مضطرب بلکہ منکر بلکہ مدرج بھی موضوع نہیں. یعنی جس طرح حدیث منقطع اسی طرح حدیث مضطرب جس کے متن میں یا سند میں اضطراب ہو، کہیں کوئی لفظ ہے کہیں کوئی لفظ ہے. صرف بعض نے تان جانا، علماء فرماتے ہیں حدیث کا مضطرب بلکہ منکر ہونا بھی موضوعیت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا. یعنی موضوع حدیث کا مضطرب ہونا اور بلکہ منکر ہونا بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے حدیث کو ہم موضوع کہہ سکیں. یہاں تک کہ دربارہ فضائل کو مقبول رہے گی، یعنی فضیلت کے باب میں پھر بھی ہم اس کو قبول کریں گے. بلکہ مدرج بھی جس کے اندر راوی نے کچھ لفظ درج کر دیے ہوں حدیث کی تشریح کے لیے یا سند میں درج کر دیے ہوں تو وہ روایت بھی موضوع سے جدا قسم ہے، وہ موضوع روایت نہیں. لہذا یہ بھی پوائنٹ آپ نے واضح فرمایا. اس پر اگلا پوائنٹ دیکھیں جو آپ نے واضح فرمایا اس حوالے سے کہ جو اصول حدیث کے اندر ہمارے دور میں وہابیوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں شامل کی اور تشدد کا رستہ اختیار کیا. اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں جس فائدہ پنجم میں پانچواں فائدہ، جس حدیث میں راوی بالکل مبہم ہو، وہ بھی موضوع نہیں. ایک راوی بالکل مبہم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا حال کیا ہے، ابہام اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب اس کے اندر فرماتے مبہم ہونا یہ بھی کوئی حدیث کے اندر موضوع ہونے کی دلیل نہیں. دیکھیے جیسے کو کہتا ہے حدثنی رجل، مجھے ایک شخص نے روایت کی، پتہ نہیں کون ہے، مبہم ہے. یا حدثنا بعض اصحابنا، ہمیں بعض ہمارے اصحاب نے حدیث بیان کی، بعض کون ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اس کو بھی ہم موضوع نہیں کہہ سکتے، بلکہ فرماتے ہیں صرف مورث ذوف ہے نہ کہ موجب وضع. یہ صرف ذوف کا باعث ہے نہ کہ اس سے حدیث کو موضوع کہا جا سکے گا. آپ پھر لکھتے ہیں امام الشان علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قوۃ الحجاج فی عموم المغفرہ للحجاج میں فرماتے ہیں. پھر خاتم الحفاظ للآلی یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں لا يستحق الحدیث ویوصف بالوضع بمجرد ان راویہ لم یسمی، کہ ان کے راوی کے نام اگر نہیں بتایا گیا، رجل کہا گیا یا بعض صحابی نہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم موضوع کے ساتھ موصوف کر دیں، ہم کہیں یہ حدیث موضوع ہے. صرف و صرف کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور تعدد طرق سے مبہم کا جبر نقصان ہوتا ہے. یعنی جب اس کی طریقے مختلف ہو جائیں، یعنی اس کے جب اور بھی سندیں پائی جائیں گی تو اس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس کا انجبار نقصان ممکن ہے. یعنی اس کو ہم اگر کثرت طرق سے دیکھیں گے تو اس کا وہ نقصان، اس کا ذوف اٹھ جائے گا. لہذا تصریح فرمائی کہ جیسے مبہم کا ترک کے دیگر سے جبر نقصان ہو جاتا ہے. آگے دیکھیے اس حدیث پر حوالہ بھی دیتے ہیں. تعقبات میں امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں زیر حدیث اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، حسین چہرے والوں سے بھلائی طلب کرو. اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یزید بن ہارون قال اخبر انبانا شیخ من قریش. اب شیخ من قریش کون ہے پتہ نہیں. اب اس کے تحت لکھتے ہیں اوردہ یعنی ابو الفرج من حدیث عائشہ من طرق فی الاول رجل لم یسمی وفی الثانی عبد الرحمن بن ابی بکر الملیکی متروک وفی الثالث الحکم بن عبد اللہ الایلی. اس میں کوئی حدیث کوئی راوی مبہم ہے، کوئی منکر ہے، یہ سب یعنی اس کی کئی سندیں ہیں، لیکن کوئی راوی بھی متہم بالکذب نہیں. ایسا نہیں جس پر یہ کہا جا سکے کہ اس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا، جھوٹ بولتا تھا، ایسا کوئی نہیں. تو لہذا دیکھیے بلکہ وہ یہ حدیث اب کثرت طرق سے پائی گئی تو لہذا یہ روایت بھی مضبوط ہوئی. افادہ ہے ششم دیکھیے یعنی 8واں افادہ فرماتے ہیں ذوف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم و جزاف ہے. یعنی اگر کسی حدیث کے راوی ضعیف ہوں تو اس حدیث کو موضوع کہہ دینا یہ ظلم ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے. دیکھیے عبارت
بھلا جہالت و ابہام تو عدم علم عدالت ہے، یعنی ہمیں مجہول راوی کا پتہ نہیں ہوتا، مبہم راوی کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ تو صرف ہمیں اس کی عدالت کا علم نہیں ہوتا، اور بداہت عقل شاہد کے علم عدم علم سے زائد، یعنی عقل ہمارے بداہتاً یہ بات بتاتی ہے، صراحتاً یہ بات بتاتی ہے، عدم کا علم، عدم کا جاننا اور علم کا عدم اس سے زائد ہے، یعنی ایک چیز ہے ہی نہیں اور ایک ہم اس کا علم نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور نہ ہونا تو بالکل زائد ہے نا۔ تو ایک چیز موجود ہے لیکن مبہم ہے، اور ایک چیز ہے ہی نہیں، تو لہذا جب ہے ہی نہیں، اس کے اندر بھی اتنا سخت کلام نہیں، اس کو موضوع کہا جائے، تو ایک موجود ہے، اس کے ہمیں کسی حال کا علم نہیں۔ تو مجہول و مبہم کا کیا معلوم؟ شاید فی نفسی ثقہ، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم مجہول و مبہم ہے، ہو سکتا ہے وہ ثقہ ہو، تو لہذا یہ بہرحال یہ جو ایک احتمال موجود۔ اب دیکھیے عبارت امام نووی کی مقدمہ منہاج میں آپ نے جو عبارت ذکر کی، الناقلون سبع طبقات، ناقلین کے 7 طبقات ہیں، ثلاث مقبول و ثلاث متروکۃ و سابعۃ مختلف فیہا، 3 قبول ہیں، 3 متروک ہیں، 7واں مختلفی ہے۔ دیکھیے پھر فرماتے ہیں آگے، السابعۃ قوم مجہول انفردوا بروایات لم یتابعوا علیہا، کہ 7واں وہ درجہ ہے کہ جو مجہول راوی ہوتے ہیں اور منفرد ہوتے ہیں اپنی روایت میں، کوئی ان کا ساتھ اور معروف راوی بھی نہیں دیتا، لم یتابعوا علیہا، اور اس پر کوئی کسی نے ان کی مطابقت بھی نہیں کی ہوتی، کوئی اس کا مطابق موجود نہیں ہوتا، فقابلہم قوم، ایک قوم نے اس کو قبول کیا ہے، ووقفہم آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس پہ توقف کیا، یعنی ایسے راویوں پر بھی علماء کے اقوال موجود ہیں کہ وہ ایسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آگے چلیے، چاہے جائے کہ ان کو ہم موضوع کہیں۔ افادہ ہفتم، یعنی افادہ ششم کے اندر، چھٹے افادے کے اندر تو آپ نے یہ فرمایا۔ اب افادہ ہفتم میں آپ کہتے ہیں ایسا غافل کی حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کر لے، اس کی حدیث بھی موضوع نہیں، یعنی ایسا راوی کہ اپنی مرویات میں ایسی غفلت کہ دوسرے نے تلقین کرے، یعنی دوسرا جو بتا دے تو نے یہ سنا تھا، یہ وہی مان لے کہ ٹھیک ہے میں نے سنا تھا، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس راوی کی روایات کو ہم موضوع کہہ دیں۔ دیکھیے امام الشان نے نخبۃ الفکر میں اسباب طعن کی 10 قسمیں فرمائی، یعنی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قسمیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے یا حدیث متروک ہو جاتی ہے، حدیث کو ہم عمل نہیں کرتے، 10 اس کی قسمیں 10 چیزیں گنوائی ہیں۔ نمبر 1 کذب، معاذ اللہ قصداً حضور پر جھوٹ باندھنا، تہمت کذب کے جو حدیث کے اس کے سوا دوسرے نے روایت نہ کی، مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ صرف روایت کی، کسی اور نے روایت نہیں کی، اور وہ روایت مخالف قواعد دینیہ ہو یا اپنے کلام میں جھوٹ کا عادی ہو، تو یہ تہمت کذب ہے۔ تیسری کثرت غلط، چوتھی غفلت، 5ویں فسق، اور 6ٹھی وہم، اور 7ویں مخالفت ثقات، 8ویں جہالت، 9ویں بدعت، 10ویں سوء حفظ۔ یہ اسباب طعن ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا درجہ ہے کذب، وہ تو بدترین اس کی اسباب طعن ہے، اور اس کی روایت تو بالکل بھی قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں ایسے غافل شدید طعن کی حدیث بھی موضوع نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو درجات ہیں ان میں ہم کسی کی روایت کو موضوع نہیں کہہ سکتے ما سوا اس کے کہ جس پر کذب یا تہمت کذب ہو۔ تہمت کذب پر بھی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، پھر آپ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ یزید بن ابن زیاد کہنا یلقن فیتلقن، اس پر تلقین کرتا تھا کوئی، بھئی یہ روایت تو نے سنی ہے، بھی مان لیتا میں نے سنی ہے، آگے روایت کر دیتا۔ قلت هذا لا يقتضي الحكم بوضع حدیثه، اور امام سیوطی نے توقبات میں لکھا کہ یہ صرف اور صرف حدیث ذوف کا تقاضا تو کرتی لیکن وضع کا تقاضا یہ بھی نہیں کرتے۔ افادہ ہے ہشتم دیکھیے، منکر حدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں، اور آپ اس پر حوالے بھی ذکر کرتے ہیں۔ متروک کی حدیث بھی موضوع نہیں، ضعیفوں میں سب سے بدتر درجہ متروک کا ہے، جس کے بعد صرف متہم بالوضع رہ جاتا ہے، یعنی متروک راوی، اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ وہ راوی آ جاتا ہے جس پر کذب کی تہمت ہوتی کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن یہ جو متروک ہے، متروک راوی کی روایت بھی ضعیف ہے، موضوع نہیں۔ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 457 پہ، اس پر بھی علماء نے تصریح فرمائی کہ متروک کی حدیث بھی صرف ضعیف ہی ہے، موضوع نہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اطراف العشر میں آپ کتاب لکھتے، پھر خاتم الحفاظ یعنی امام سیوطی لالی کتاب میں فرماتے ہیں زعم ابن حبان و تابع ابن جوزی ان هذا المتن موضوع، ایک حدیث کے متعلق کہتے ہیں
کہ ابن حبان نے اور ان کی اتباع کی ابن جوزی نے، انہوں نے کہا اس حدیث کا متن موضوع علیہ کما قال، ایسا نہیں جس سے انہوں نے کہا فإن الراوی ان کان متروکا عند الاکثر ضعیفا عند البعض، راوی اگرچہ اس روایت کا جس کے بارے میں وہ بحث کر رہے ہیں متروک ہے اکثر کے نزدیک، ضعیف ہے بعض کے نزدیک، فلینسب للوضع، تو اس کو وضع کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس کی روایت کو ہم موضوع نہیں کہہ سکتے۔ اگلا نقطہ آپ دیکھیے، ایک حدیث لکھتے ہیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر، حدیث چلہ صوفیہ کرام قدست اسرارہم، یہ صفحہ نمبر 459 ہے، سب سے اوپر اس صفحے پر لکھتے ہیں من اخلص للہ تعالی 40 یوما ظہرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جس شخص نے 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کیا، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے ابن جوزی نے بطریقہ عدیدہ روایت کر کے اس کے روات میں سے کسی کو مجہول، کسی کے کثیر خطا، کسی کے مجروح، کسی کے متروک ہونے سے تان کیا۔ یعنی ابن جوزی بطریقہ عدیدہ بہت سارے طرق سے اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کے روات میں، اس کے راویوں میں کسی کو مجہول، کسی کو کثیر الخطا، بہت خطا کرتا تھا، کسی کو مجروح کیا، کسی کو متروک قرار دیا۔ لیکن تعقبات میں امام سیوطی نے کہا، اس کا جواب یہی دیا کہ ما فیہم متہم بالکذب، لیکن ان سب کے باوجود اس میں کوئی راوی ایسا نہیں جس کو ہم متہم بالکذب کر سکے، یعنی اس پر جھوٹ کی تہمت کسی نے لگائی۔ تو لہذا زیادہ حدیث ضعیف لا موضوع، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں جب انتہا درجے کی شدید جرحوں سے موضوعیت ثابت نہیں ہوتی تو صرف جہالت راوی یا انقطاع سند کے سبب موضوع کہہ دینا کیسی جہالت، تو اور عدل و عقل سے انقطاع، یعنی اس کو گویا کہ عدل و عقل ہی جاتی رہی، منقطع ہو گیا عدل و عقل سے۔ قال لیکن الوہابی قوم یجہلون، لیکن قوم وہابی جاہل قوم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مرزا انجینئر وہ حدیث سے ضعیف کو جعلی کہتا ہے، اصول حدیث سے بالکل ہٹ کے، تو یہ کیسا مقام ہے، افسوس ہے۔ دیکھیے تزیین لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، تزیین لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، یعنی ما قبل کلام میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو پھر ذکر کرنا۔ ارشادات، یہ ارشادات تو ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے تھے، اہل سنت کے اماموں کے تھے۔ ایک قول وہابیہ کے امام شوقانی کا بھی لیجیے، موضوعات ابو الفرج میں، یعنی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو موضوع کتاب ہے، یہ حدیث کہ جب مسلمان کی عمر 40 برس کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنون و جزام و برس کو اس سے پھیر دیتا ہے، اور 50 سال عمر والے پر حساب کی نرمی، 60 سال عمر والے کو توبہ و عبادت نصیب ہوتی ہے، ہفتاد یعنی 70 سال والے کو اللہ اس کے فرشتے دوست رکھتے ہیں، 80 سال والے کی نیکیاں قبول ہیں۔ یہ پوری روایت، اس پر وہ لکھتے ہیں بطریقہ عدیدہ روایت کر کے، بہت ساری طریقوں سے اس کو، بہت ساری سندوں سے روایت کر کے اس کے راویوں پر تان کیے کہ یوسف بن ابی زرعہ راوی مناقیر لیس بشیء، وہ منکر ہے، وہ لیس بشیء کچھ نہیں، فرج ضعیف، منکر الحدیث کے وہی حدیثوں کو صحیح سندوں سے ملا دیتا ہے، اور محمد بن عامر حدیثوں کو پلٹ دیتا ہے، ثقات سے وہ روایت کرتا ہے جو ان کی حدیث سے جو ان کی حدیث سے نہیں۔ پھر یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد شوکانی نے اس کے جواب میں کہا، یعنی ابن جوزی نے جو اس حدیث پر حکم وضع کیا، یعنی موضوع کا ہونے کا الزام لگائے ابن جوزی رحمۃ اللہ نے، اس کی دلیل میں انتہا درجے پر تان پیدا کیے، بے شک وہ حد سے بڑے، قد افرط وجازف فلیس مثل هذه المقالات توجب الحکم بالوضع۔ ابن شوکانی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں وضع ثابت نہیں کرتی، بلکہ کم سے کم کیا ہوگا، حدیث حسن لغیرہ ہی ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے مطابق بھی حدیث حسن لغیرہ اتنے تان لگانے کے باوجود، تو لہذا اعلیٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے دور میں چیزیں نکلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر حدیث کو موضوع کہہ دینا، یہ بالکل نئے دور، یہ بالکل حدیث کے اصولوں سے ہٹ کے۔ افادہ دہم دیکھیے، یعنی 10واں افادہ، موضوعیت کیوں کر ثابت ہوتی ہے، یعنی حدیث موضوع کس طرح ثابت ہو گیا۔ فرماتے غرض ایسے وجود سے حکم وضع کی طرف راہ چاہنا محض ہوس ہے۔ آپ نے پیچھے ساری باتیں کر دی اور فرمایا ایسی طریقوں سے حکم وضع موضوع، جس کو موضوع کہنا، یہ ہوس پرستی ہے، یہ خواہش ہے۔ ہاں موضوعیت یوں ثابت ہوتی ہے، حدیث کا موضوع ہونا یوں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی روایت کا مضمون نمبر 1 قرآن عظیم، نمبر 2 یا سنت متواترہ، نمبر 3 یا اجماعی قطعیات الدلالہ، یعنی اجماعی جو قطعی چیزیں ان کے خلاف ہو، یا عقل سری یا حسن صحیح یا تاریخ یا حسن صحیح یا تاریخی یقینی کے ایسا مخالف ہو کہ احتمال تعویل تطبیق میں نہ رہے، یعنی تاریخی یقینی تاریخ سے ایسی مخالف بات ہو کہ اس میں ہم کوئی تطبیق اور کوئی تعویل بھی نہ کر سکے، ایسی روایت ہو۔
نمبر 7، یا ایسے معنی ہو جس کا صدور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہ ہو، ایسے ظلم یا عبث، بیکار یا بیوقوفی یا مدح باطل، یعنی باطل کی مدح یا ذم حق پر مشتمل وہ بات ہو، حضور ایسی بات کر ہی نہیں سکتے۔ 8، یا ایک جماعت جس کا عدد تواتر کو پہنچے، ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی تقلید کا نہ رہے، اس کے کذب بطلان پر گواہی مستند الی الحس دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا تواتر جو مسلمانوں میں رائج ہو، اس کے خلاف ایک ایسی روایت آ جائے جو ان کو اس کو باطل قرار دے، جو مسلمانوں کا ایک اجماعی اور تواتر سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو اس کے کذب و بطلان پر گواہی مستند الی الحس دے۔ کیونکہ جو حس کا مطلب میں نے سنا، میں آخر روایت میں جا کر کہے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا، کیونکہ تواتر حاشیہ لکھتے اس پر، لأن تواتر لا يعتبر الا في الحسیات، کیونکہ تواتر جو ہے وہ ہماری جو بات ہے تواتر سے ثابت ہے، اور وہ تواتر ایسے، کیونکہ جو شرط ہے تواتر کے اندر ہے وہ بات حسی ہو جس میں تواتر ثابت ہو رہا ہے، تو لہذا وہ ایک ایسی روایت ہے جو ایسی تواتر چیز کا انکار کر رہی ہے، تو یہ بھی اس کے موضوع ہونے کے ذریعے ہے۔ 9ویں بات، یا خبر کسی ایسے امر کی ہو کہ اگر واقع ہوتا اس کی نقل و خبر مشہور و مستفید ہو جاتی، اگر ایسی بات ہوتی تو کئی لوگ روایت کرتے، ایک ہی روایت کر رہا۔ نمبر 10، یا کسی حقیر فعل کی مدحت، یا کسی حقیر فعل ہے وہ فعل اچھا نہیں، اس کی تعریف کی گئی اس روایت میں، یا اس پر وعدہ و بشارت، یا صغیر امر کی، چھوٹے امر کی مذمت، اور اس پر بہت وعد و تحدید ہو، یعنی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہو، ایسے لمبے چوڑے معالجے ہوں جنہیں کلام موجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رکھے، یعنی نبی ایسا کلام کر نہیں سکتا، عقل قبول نہ کرے۔ یہ 10 صورتیں تو صریح ظہور و وضوح وضع کی ہیں، واضح طور پر یہ بات دلیل ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اگر یہ 10 باتیں پائی جائیں۔ اور 11ویں اور باقی آپ نے خود اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں، یہ ایسی چیزیں آپ نے ایک جگہ جمع کر دی شاید جو کئی کتابوں میں نہ ملے۔ آپ فرماتے ہیں 11واں، یہ جو حکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ ایک رقیق و سخیف ہو، یعنی جنہیں سما دفع اور تباہ منع کرے، یعنی سما دور کرے اور تباہ منع کرے، ایسے رقیق اور ایسے سخیف ہلکے لفظ ہو۔ ناقل مدعی ہو کہ یہ بعین ہی الفاظ کریمہ حضور افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ ناقل کہے کہ حضور کے لفظ ہیں، یا وہ ایسا محل ہو جو نقل بالمعنی کا نہ ہو، اور وہ لفظ کہے حضور نے یہ لفظ کہے، حضور یہ لفظ کہہ نہیں سکتے، لہذا یہ موضوع ہونے کی دلیل ہے۔ یا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم علیہ الصلوۃ کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت ہوں۔ یہ رافضی ایسی باتیں اہل بیت کی شان میں باتیں کرے جو اہل سنت سے ثابت ہوں۔ اسی طرح جس طرح کہ لحم کا لحمی، دم کا دمی، مولا علی کے بارے میں حدیث جو رافضی بیان کرتے ہیں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں اقول انصافاً یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ و عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں، صرف وہ منقبتیں مولا حضرت امیر معاویہ کی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو صرف ناسبیوں نے بیان کی، جس طرح روافض نے فضائل امیر المؤمنین اہل بیت طاہری رضی اللہ عنہ میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی، 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، جس طرح کہ حافظ ابو یعلا نے اور حافظ خلیلی نے ارشاد کے ذریعے بات کی ہے۔ یوں ہی نواسب نے، یوں ہی ناسبیوں نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں حدیثیں گھڑی، جس طرح کہ آگے حوالہ بھی دیکھیں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، تو لہذا ایسی حدیثیں بھی قابل قبول نہیں، وہ موضوع ہوتی ہے، یہ قرینہ ہے کہ موضوع۔ نمبر 13، یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طمع یا غضب وغیرہ کے باعث ابھی گھڑ کر پیش کر دی، یعنی ایسی باتیں ہوں جو ہم بتا رہی ہوں کہ اس نے غصے کی وجہ سے یہ حدیث گھڑ لی ہے، وہ موقع ایسا ہوا اس نے ہم کو جنگ لڑائی ہوئی، اس نے وہ اور حدیث بیان کر دی۔ 14 نمبر، یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقراء تام کیا، تمام کتب کو جو مصنفہ ہیں ڈھونڈا، استقراء کیا، کسے کہیں پتہ نہ چلے، یہ صرف کہیں پتہ نہ چلے یہ حدیث کہیں ہے، یہ صرف اجلہ حفاظ ائمہ شان کا کام تھا کہ جس کی لیاقت 100 سال سے معدوم، یعنی یہ کام اب کوئی کہے کہ میں حدیث میں موضوع مانتا ہوں فلاں کتاب میں نہیں بھائی، یہ کام پہلے کے حفاظ کا تھا جو سب حدیثوں پر نظر رکھتے تھے، وہ بتا سکتے تھے کہ یہ حدیث کہیں نہیں، اور یہ 100 سال سے معدوم ہے، کئی سالوں سے کوئی ایسا حدیث موجود نہیں۔ 15، یا راوی خود اقرار وضع کرے، خاص راحتاً کہے کہ میں نے یہ بات خود گھڑی ہے، تو یا پھر دلالت ایسی ہو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے، یا اس کی تاریخ وفات وہ بتائے کہ اسے سننا معقول ہی نہ ہو کہ بہت سے یہ سن سکتا ہی نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ 15 باتیں ہیں، شاید اس کے جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوا نہ ملیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ 10-15 باتیں ہیں، اس طرح آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گی جس طرح میں نے کی،
فلو بسطر البقال علی کل صورت لطال الکلام وتقاص المرام ولسنا ہنالک بصدد ذلک. ہم اگر ایک صورت پر تفصیلی گفتگو کریں تو کلام طویل اور مقصد دور ہو جائے گا، لہذا ہم یہاں اس کے در پہ نہیں ہوتے، تفصیل بیان نہیں کریں گے. پھر آگے فرماتے ہیں پھر اقول میں کہتا ہوں رہا یہ جو حدیث ان سے خالی ہو اس پر حکم وضع کی رخصت کس حال میں ہے. اس باب میں کلمات علماء 3 طرز کے ہیں. نمبر 1، وہ 3 طرز پر علماء نے حکم لگایا بھی ہے، یعنی 15 وجوہ کے علاوہ کوئی وجہ ہو اگر ثابت کرنی ہو. انکار محض یعنی بے امور مذکورہ کے اصلا حکم وضع کی راہ نہیں، ہم کس طرح حکم لگائیں گے اس کے علاوہ، اگرچہ راوی وضع کاذب ہی پر اس کا مدار ہو روایت کا. امام سخاوی نے فی فتح البغیث میں اس کی تفصیل بیان کی. دوسری بات، کذاب وضع سے جس سے عمدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان و افترا کرنا ثابت ہو، صرف ایسے کی حدیث کو موضوع کہیں گے، وہ بھی طریق ظن نہ کہ بر وجہ یقین، کہ بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول دیتا اور قصدن افترا اس سے ثابت نہیں تو اس کی حدیث پر موضوع نہیں، اگرچہ متہم بکذب و وضع ہو. یہ مسلک امام شان امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح موضوع نہیں کہہ سکتے. نمبر 2، کذب یعنی 15 وجوہ نہ جن میں پائی جائے، 15 وجوہ میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے. کذب و وضع جس سے عمدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ بہتان و افترا کرنا ثابت ہو، ایسے راوی سے اگر 15 وجوہ کے علاوہ کوئی ایسی بات حدیث ثابت کریں ہو جائے تو ہم اسے موضوع کہیں گے. ابن حجر فرماتے ہیں موضوع کہیں گے لیکن بطریق ظن، ہم گمان کرتے ہوئے، بطریق یقین نہیں کہ اس نے یہ حدیث گھڑی، ہو سکتا ہے اس نے سچ ہی بولا، تبھی تو ہمیں 15 وجوہ میں یہ بات نظر نہیں آئی. اور یہی بات امام صاحب نے کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھی ہے. ان شیطان یجب الحمرۃ فیاکم الحمرۃ وکل صوب فی شہرہ، شیطان سرخ رنگ پسند کرتا ہے، تم سرخ رنگ سے بچو، ہر اس کپڑے سے جس میں شہرت ہو. اب اس کے بارے میں ساری بحث آپ نے پھر فرمائی حدیث کے بارے میں. اور تیسرا مذہب علماء کا یہ ہے، بہت علماء جہاں حدیث پر سے حکم وضع اٹھاتے ہیں، وجہ رد میں کذب کے ساتھ تہمت کذب بھی شامل فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر موضوع ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی نہ کوئی راوی کذاب نہ متہم بالکذب. کبھی فرماتے ہیں موضوع جب ہوتی کہ اس کا راوی متہم بالکذب ہوتا، یہاں ایسا نہیں تو موضوع بھی نہیں. افادہ دو میں امام زرکشی کا امام سیوطی کا ارشاد گزرا کہ حدیث موضوع نہیں ہوتی جب تک کہ راوی متہم بالوضع نہ ہو. افادہ پنجوں میں گزرا کہ ابو الفرج نے کہا کہ ملکی متروک ہے، تعقبات میں فرمایا متہم بالکذب تو نہیں. افادہ نوح میں انہی 2 ائمہ کا قول گزرا کہ راوی متروک صحیح، متہم بالکذب نہیں. وہی امام خاطب الحفاظ امام سیوطی کے 4 قول گزرے کہ راویوں کے مجہول، مجروح، کثیر الخطا اور متروک ہونے کے سب کے یہی جواب دیے کہ یہ موضوع نہیں. اس تعقبات میں پھر آپ نے حوالے دیے. آگے چلیے آخر میں جا کر فرماتے ہیں بالجملہ اس قدر پر اجماع محققین ہے کہ حدیث جب ان دلائل و قرائن قطعیہ غالبہ سے خالی ہو، اس کا مدار کسی متہم بالکذب پر نہ ہو، تو ہرگز کسی طرح اسے موضوع کہنا ممکن نہیں. جو بغیر اس کے حکم وضع کر دے یا مشدد مفرد ہے، یا مختی خالط یا متعصب مخالط. یعنی فرماتے ہیں کہ جو پیچھے گزری ہیں حدیث جب ان کو دلائل و قرائن قطعیہ غالبہ سے خالی ہوں، وہ کوئی قطعی یقینی بات موضوع کی ہمارے نزدیک نہ پائی جائے، اس کا مدار کسی متہم بالکذب پر راوی پر بھی نہ ہو، تو ہرگز کسی طرح اسے موضوع کہنا ممکن نہیں. جو بغیر اس کے اوپر حکم وضع کرے، یعنی بغیر ان وجوہات کی جو 15 ذکر کی ہیں اس پر وضع کا حکم لگائے، یا مشدد مفرد ہے، یا تو مشدد ہے حد سے بڑھنے والا ہے، یا مختی خطا کرنے والا ہے، غالط ہے غلط بلط کرنے والا ہے، یا متعصب ہے جان بوجھ کر غلط بلط کر رہا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے افادات پر کلام کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.